الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ قدر کی ابتدائی 3 آیات اور ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح اور شب قدر کے متعلق کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 3 مجلسوں میں سورہ علق کو ہم نے ختم کیا۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات اور پھر درمیانی آیت اور آخری آیت اور ان کا شان نزول اور ان کے مختصر تشریح ہم سن چکے۔ اب آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ قدر کو شروع کر رہے ہیں۔ ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کر چکا میں، اب ان آیات کا ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کچھ معلوم ہے شب قدر کیسی چیز ہے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے شب قدر کیسی چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تھی ان آیات کا ترجمہ۔ آگے چلتے ہیں۔ سورہ قدر کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے نام رکھنے کی وجہ، چونکہ اس رات میں شب قدر یعنی قدر کی جو رات ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور قدر کے معنی تعظیم کے، عظمت کے آتے ہیں، اور چونکہ اس رات میں بھی عظمت اور شرافت ہے، شرف کی رات ہے، اسی وجہ سے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں، اور قدر کا تذکرہ ہے اس صورت میں، اس لیے اس صورت کا نام شب قدر، اس صورت کا نام سورہ قدر مقرر ہوا۔ اب اس صورت کا شان نزول ذکر کرتا چلوں۔ محترم ناظرین، اس صورت کا شان نزول میں بہت سے روایات ہیں، احادیث مبارکہ میں بہت سے روایات مروی ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمر دیکھی کہ وہ بہت ہوئی ہے، اور اپنی امت کی عمر تو بہت کم ہے، اپنی امت کی عمریں بہت کم ہیں، کہ اگر عبادات میں، نیک اعمال میں ان پہلی امتوں کا تقابل کرنا ہو، پہلی امتوں کی برابری کرنی ہو تو ناممکن ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، آپ کو غم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس غم کو دور کرنے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس میں تذکرہ فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا، یعنی اس صورت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر مرحمت فرمائی، اور اس کی فضیلت اور بزرگی میں بتلایا کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اگر 1000 مہینے تک عبادت کریں تو اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بتلایا گیا، اور اس زیادتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے اب کتنا زیادہ۔ خیر، اس صورت کے شان نزول کے بارے میں واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمر زیادہ تھی اور اپنی امت کی عمر کم تھی، تو نیک اعمال میں ان کا تقابل چونکہ ممکن نہیں تھا، تو آپ کی اس غم کی وجہ سے یہ صورت اتری۔ ایک اور شان نزول ذکر کرتے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو 1000 مہینے تک اللہ کے راہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس پر صحابہ کرام کو رشک آیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، ہمیں تو 60-70 برس کی عمر عطا ہوئی ہے، جن میں سے بھی 1/3 تو سونے میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے ایک مدت تک یا پھر اس میں سے ایک حصہ معاش کے تلاش میں اور اسی طرح دیگر ضروریات میں صرف ہو جاتا ہے، اور پھر ایک حصہ یہ تو کہ بیماری میں اور غفلت میں ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا عبادت کے لیے تو کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذرا تکلیف ہوئی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تسلی کے لیے اور آپ کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لا اور یہ صورت نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جنہوں نے 80 برس تک اللہ کی عبادت کی۔ وہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس پر صحابہ کرام کو حسرت ہوئی، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس صورت لے کر آئے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور نبی کے ذریعے نبی کی امت کو لیلۃ القدر جیسی مبارک رات عطا فرمائی، مرحمت فرمائی۔ خیر، سبب نزول کچھ بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن من جانب اللہ امت محمدیہ کے لیے یہ لیلۃ القدر بہت بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر یعنی یہ جو شب قدر ہے وہ اسی امت کو ملی، میری امت کو ملی، میرے سے پہلے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں ہوئی۔ یہ اس رات کی فضیلت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو انسان کی زندگی کے لیے رہنما ہے اور انسان کی فلاح کے لیے اور سعادت کے لیے جو ایک دستاویز ہے، دستور حیات ہے، اس قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے بھی اسی رات کا انتخاب فرمایا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو اسی رات میں اتارا۔ اس رات میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے دنیا کے اندر آتے ہیں، اور پوری رات چونکہ چین، امن اور سکون والی ہوتی ہے۔ خود آگے بھی آخری آیت میں اس کا تذکرہ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ اس رات میں یعنی سورج کے طلوع ہونے تک، اس رات میں فجر کے طلوع ہونے تک کیا ہے، امن و سکون اور چین رہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ قرآن کریم کو نازل کیا، عظمت قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا۔ اس کی عظمت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر دی کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا، یعنی وہ قرآن کریم جس کا چرچا ہے، ہر طرف اس کا چرچا ہے، اور مکہ میں ہر خاص و عام میں اس کا غوغا مچا ہوا ہے، تو اس قرآن کریم کو کسی اور نے نہیں بلکہ ہم نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا، اور پھر اس کلام میں مزید قوت اور تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت میں قرآن کریم اتارا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی شب قدر میں ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا۔ اس سے قرآن کریم کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی، اور پھر دوسرا کہ اس کو ہم نے کسی ایسے وقت میں دوسرے وقت میں نہیں اتارا، بلکہ ہم نے اس کو ایسے وقت میں اتارا جو رات ہزار مہینوں سے زیادہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس قرآن کریم کی فضیلت بھی اس سے ثابت ہوئی، اور اس رات کی فضیلت بھی اس سے ثابت ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ایک اشکال کو اور ایک سوال کا جواب دیتے چلتے ہیں کہ چونکہ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس رات میں اتارا، اب اگر کوئی یہ سوال کرے، کوئی یہ سمجھے کہ قرآن کریم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے مدت کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، جیسا کہ روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں نبی بنانے کے بعد آپ کی جو عمر مبارک ہے موت تک کی، 23 سال کے انتقال فرما جانے تک کی، اس مدت میں قرآن کریم حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا اترا۔ تو یہاں پر تو تذکرہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، لہٰذا اب اس کا کیا جواب دیں گے، کیا مطلب ہوگا؟ تو آگے چل اس کا جواب سمجھتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا نازل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک قرآن کریم چونکہ اس کے لیے جو عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک انزال اور ایک تنزیل۔ انزال کے معنی ہے ایک ساتھ اتار دینا، کسی چیز کو ایک ساتھ مکمل لے آنا، پورا کا پورا لے آنا، اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے لانا، ضرورت کے مطابق لانا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے لانا۔ اب چونکہ قرآن کریم جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، وہ 23 سال کی مدت میں اترا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کر کے لے آتے تھے۔ اور یہاں پر جو تذکرہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو یہاں انزال کا تذکرہ یعنی ایک ساتھ اتارنے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم ابھی ہمارے پاس جس ترتیب سے موجود ہے، اسی ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ میں لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی ایک بارگی پورا قرآن کریم ایک ہی ساتھ پورا قرآن کریم لیلۃ القدر میں اترا۔
اور پھر وہاں سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ضرورت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے۔ یہ ہوا تنزیل۔ اور یہاں پر جو تذکرہ ایک بارگی اتارنا، یہ انزال کا، کہ ایک بارگی اترا، یہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اترا، اور پھر آسمان دنیا سے ضرورت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ خیر یہ سوال تھا اور اس کا جواب بھی ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ چونکہ لیلۃ القدر کا تذکرہ آیا، کہ شب قدر کا تذکرہ آیا، اب اس بات کی وضاحت کرتے چلے کہ شب قدر کون سی ہے، یعنی لیلۃ القدر کون سی رات ہے جو قدر کی کہلاتی ہے۔ چونکہ شب قدر اس میں علماء کرام کے متعدد اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ رات سال بھر میں ایک مرتبہ آتی ہے، یہ رات سال بھر میں ایک مرتبہ آتی ہے، مہینے کی کوئی تعین نہیں، یہ بھی ایک قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ رات مہینے میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ خصوصاً اکثر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرے میں آتی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرے میں آتی ہے، اور بالخصوص آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، طاق راتوں میں آتی ہے۔ اور پھر بعض نے خاص رمضان کی 27ویں رات پر بھی زور دیا ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے، لیکن احادیث بھی بکثرت اسی بات پر دال ہے کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا چاہیے، آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ خیر یقین کے ساتھ شب قدر کا جو تعین ہے اس میں اختلاف ہے، اور یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہی رات شب قدر کی ہے۔ اس اختلاف میں حکمت یہی ہے کہ بندہ جو اس کو تلاش کرنے والا ہے، شب قدر کی جس کو جستجو اور تلاش رہتی ہے، اور سال بھر اس فکر میں رہے اور سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور گناہوں سے بچتا رہے، اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں خصوصاً آخری عشرے میں تو ضرور کوشش کرے اور گناہوں سے بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے۔ الغرض قرآن کریم جو رہتی دنیا تک کے لیے رہنما ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ کو اسی رات میں نازل فرمایا۔ اب آگے شب قدر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت اور مراتب بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیسی چیز ہے؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات یعنی شب قدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس معاملے میں علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب کہ اس 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور مفتی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے گویا ہزار برس تک نیکی کرتا رہے، گویا کہ 1000 مہینے تک نیکی کرتا رہا۔ یعنی اس رات کی فضیلت میں فرماتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے گویا کہ 1000 مہینے تک نیکی کرتا رہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس رات کی قدر کرنے اور اس رات کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، کل سے رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اسی رمضان کے مہینے روایت کے اندر جو شب قدر کے جو کب ہوتی ہے اس کے متعلق جو روایت ہیں، تو ایک قول یہ بھی ہے کہ شب قدر عامتاً رمضان کے مہینے میں اور خصوصاً علماء کرام کا جو اتفاق ہے آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو آخری عشرے میں ہمیں اس رات کو تلاش کر کے اس رات کی قدردانی کریں اور اس رات کو غنیمت سمجھے اور اپنے رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے اور راضی کرنے میں ہم اس رات کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔